کلپ نمبر 327۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 156 سے 158 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ۔ ترجمہ، اس لیے اترا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر اتری تھی اور ہمیں ان کے پڑھنے پڑھانے کی کچھ خبر نہ تھی۔ ان تقولوا، کبھی کہو، یعنی یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تمہیں یہ کہنے کی گنجائش باقی نہ رہے کہ اللہ عز و جل کی کتابیں جیسے تورات و انجیل تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں پر یعنی یہودیوں اور عیسائیوں پر اتری تھی۔ ہماری عرب کی سرزمین میں تو نہ کوئی رسول آیا اور نہ کوئی کتاب، پھر جو کتابیں تورات و انجیل آئیں وہ ہماری زبان میں نہ تھی اور نہ ہی ہمیں کسی نے ان کے معنی بتائے، پھر ہم ہدایت پر کیسے آتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرما کر بتا دیا کہ اب تمہارا کوئی عذر باقی نہ رہا اور تم یہود و نصارہ کے محتاج نہ رہے۔ او تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ ترجمہ، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، تو تمہارے پاس تمہارے رب کی روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، تو اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ پھیرے؟ عنقریب وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں ہم انہیں ان کے منہ پھیرنے کی وجہ سے برے عذاب کی سزا دیں گے۔ او تقولوا، یا کہو، شان نزول، کفار عرب کی ایک جماعت نے کہا تھا کہ یہود و نصارہ پر تورات و انجیل نازل ہوئیں مگر وہ بے عقل ان کتابوں سے ہدایت حاصل نہ کر سکے۔ ہم ان کی طرح خفیف العقل اور نادان نہیں ہیں، ہماری عقلیں صحیح ہیں اور ہماری عقل و ذہانت اور فہم و فراست تو ایسی ہے کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ سیدھے راہ پر ہوتے۔ ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس طرح ان کا یہ عذر بھی ختم فرما دیا گیا۔ صرف عقل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے معلوم ہوا کہ صرف اپنی عقل پر اعتماد نہ کرنا چاہیے بلکہ رب تعالیٰ کے فضل پر بھروسہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ شیخی مارنے والے بھی کافر ہی رہے، ایمان نہ لائے، اس لیے کہ انہوں نے عقل پر بھروسہ کیا۔ فمن اظلم ممن، تو اس سے زیادہ ظالم کون جو، یعنی جو نبی کے معجزات اور ان کی کتابوں کا انکار کرتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے، کیونکہ وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے کہ اسے دائمی عذاب کا مستحق بناتا ہے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ ترجمہ، وہ صرف اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تمہارے رب کا عذاب آ جائے یا تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں۔ جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی اس دن کسی شخص کو اس کا ایمان قبول کرنا نفع نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ حاصل کی ہوگی۔ تم فرما دو، تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔
هل ينظرون کس کے انتظار میں ہیں؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر دلائل قائم کر دیے گئے اور کفریہ اور گمراہ کن عقائد کا باطل ہونا بھی ظاہر کر دیا گیا، تو اب ایمان لانے میں کیا انتظار باقی ہے؟ اب تو یہی ہے کہ وہ کفار اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لیے موت کے فرشتے آ جائیں، یا تمہارے رب عز و جل کا عذاب آ جائے، یا تمہارے رب عز و جل کی قیامت کی خبر دینے والی ایک نشانی آ جائے، اور یوں مشاہدے کے طور پر ہر چیز ان کے لیے ظاہر ہو جائے۔ لیکن ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ جس دن غیب کے معاملات ظاہر ہو جائیں گے یا عذاب آنکھوں کے سامنے آ چکا ہوگا تو اس دن کافر کو ایمان لانا نفع نہ دے گا۔ جمہور مفسرین نے فرمایا کہ آیت میں جو فرمایا گیا کہ جس دن تیرے رب کی ایک نشانی آئے گی، اس نشانی سے مراد آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، اور جب وہ مغرب سے طلوع ہوگا اور اسے لوگ دیکھیں گے تو سب ایمان لائیں گے، اور یہ ایمان نفع نہ دے گا۔ او کسبت فی ایمانها خیرا، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ حاصل کی ہوگی۔ اس کی معنی یہ ہے کہ مغرب کی جانب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے جس گناہگار مومن نے توبہ نہ کی تو اب اس کی توبہ مقبول نہیں۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس نشانی کے ظاہر ہونے سے پہلے جو مومن نیک اعمال کرتا تھا، نشانی ظاہر ہونے کے بعد بھی اسی طرح اس کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ البتہ جب یہ نشانی ظاہر ہوئی تو اس وقت نہ کافر کا ایمان مقبول ہے نہ گناہگار کی توبہ، کیونکہ یہ ایسی حالت ہے جس نے انہیں ایمان لانے اور گناہوں سے توبہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ لہٰذا جس طرح عذاب الہی دیکھ کر کفار کا ایمان لانا بے فائدہ ہے، اسی طرح قرب قیامت کے ہولناک مناظر دیکھ کر بھی ایمان اور توبہ قبول نہیں۔